ویلکم بیک ناظرین. کل ہم بات کر رہے تھے عید کے بعد پاکستان کی صورتحال پہ, سو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی تانوں قیادت چاہیے صرف نون لیگ. یقین کرو شہباز شریف, نواز شریف, کیا انہوں نے جگڑ بند پایا سی انج ہر پاسے خوشحالی سکون. سر, اس دور میں جو اتنی خوشحالی تھی وہ ایک دم کدھر گئی؟ مجھے یاد آتی ہے وہ خوشحالی جو ایوب خان کے دور میں تھی, جو ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں ایک خوشحالی نظر آتی ہے آپ کو. ایگزیکٹلی وہی, چونکہ ٹریننگ نواز شریف شہباز شریف کی ملٹری ڈکٹیٹر نے کی تھی, بلکہ ڈکٹیٹرز نے کی تھی. تو اس دور میں بھی جو خوشحالی تھی, تو اس کے لیے خالد بن سعید نے بڑی خوبصورت فریز استعمال کی ہے, پراسپیرٹی ببل. یہ ایک بلبلا ہوتا ہے خوشحالی کا, جو ایک چھوٹے سے رپچر کے بعد پاپ ہو جاتا. صدقے جاواں کیا بلبلا پاڑیا تسی. سر یہ بلبلا ہمیں معیشت کا شوکت عزیز صاحب کے دور میں بھی نظر آیا تھا. جی مشرف ایک دم ایک دم ایسے انہوں نے دعویٰ کیا جی کراچی اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ توڑ رہی ہے, یہ غلغلہ اور بلبلا. اس کے بعد دیکھیں پھر کیا حال ہوا پاکستان. مشرف دور 'ਚ بڑیاں موجاں سی, آج تسی بھی اینکر بن کے بیٹھے, انہیں میڈیا آزاد کیتا ہے. اس نے نہیں کیا تھا. یہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا. میڈیا کو آزادی ملی کیسے جی؟ بے نظیر نے آتے ہی میڈیا کو ریلیکسیشنز دی تھیں, اس لیے کہ اس کے کچھ انکلز تھے جو خود میڈیا مین تھے, منو بھائی جیسے, نفیس صدیقی جیسے, سرور سکھیرا جیسے, پھر غلام اکبر صاحب جیسے لوگ. یہ سب یکجا ہو کر انہوں نے بی بی کو راغب کیا تھا کہ میڈیا کے ساتھ گو سلو ود میڈیا, کیونکہ میڈیا پہ بڑا جکڑ بند رہا ہے ضیاء الحق کا. تو آپ اخبارات میں وہ ایک واضح تبدیلی دیکھیں گے, اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ فراخ دل پیپلز پارٹی ہے تنقید کے معاملے میں. سب سے زیادہ بھئی جہاں شہری رحمان بیٹھی ہے وہ کیا کرے گی آگے سے, قمر زمان قاہرہ بیٹھا ہے, یوسف رضا گیلانی. ہمیشہ گیلانی صاحب نے ایک ہی بات, میرے ان کے ساتھ 70 اختلافات ہوں گے لیکن یہ بات وہ بھی کرتے تھے, اور شہباز شریف بھی ایک حد تک. کیا آپ یہ بتائیں کہ میرے اوپر آپ نے کبھی تنقید کی ہو اور اس پہ ریئیکشن آیا ہو ہماری طرف سے؟ اتنا بھی نون لیگ دی ایک کوالٹی ہے. نہیں, نون لیگ میں بڑے میاں صاحب بڑے زود رنج ہیں, ان کی صاحبزادی بڑی زود رنج ہیں, حمزہ شہباز توبہ استغفار, لیکن شہباز شریف برداشت کرتا ہے, یوسف رضا گیلانی بہت زیادہ, اور پیپلز پارٹی کی جتنی قیادت ہے. میں کہتا ہوں ان کے جو پیر و مرشد ہیں اس وقت, بابا جی قائم علی شاہ, ہم نے کتنا انہیں ریڈیکیول کیا, لگاتار ان کا مذاق اڑاتے تھے خبرناک میں, اینڈ ہی واز دیئر چیف منسٹر. جی لیکن مجال ہے, ہم نے بارہا ڈمی بنائی بلاول کی, سب سے زیادہ انجوائے وہ کرتا ہے. ان کی ٹریننگ ایسی ہے. یہ پی ٹی آئی گالی گلوچ پہ اتر آتی تھی کیونکہ ٹریننگ نہیں نا, پتہ نہیں سیاست ہوتی کیا. آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کس بھاؤ بکتی ہے, یہ انہیں اب پتہ چل رہا ہے, چل رہا ہے کہ اقتدار بیڈ آف روزز نہیں ہوتا. اور چونکہ آپ نے کرپشن نہیں کرنی تو اقتدار بھی بے فیض. خیر بے فیض طرح نہ کہو, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس تو کہ میں کچھ نہیں کہنا. بتائیں نا, تانوں سارا پتا ہے کیوں میرا کھانا خراب کرانا چاہتے. نہیں اب تم بے فیض کو ایکسپلین کرو. نہیں میں تو ایک گل کہاں گا, میں یہ دینا نچینا ہی تھے, میں تینوں کہتا ہی. پھر ایس ٹی این ٹی ایم یہ آغاز کس نے کیا تھا؟ یہ بے نظیر کا کریڈٹ ہے. یہ اس سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا اور مشرف پکی پکائی پہ آ گیا. اس نے ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصہ 2-3 سال نواز شریف کو ملے, اسے خیال ہی نہیں آیا. مشرف نے آتے ہی پھر اس نے کہا کہ جناب یہ انڈس ARY جیو اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری. کیا بات. سر, اب کی حکومت میں میڈیا کے حالات کو کیا کہیں گے آپ؟ اب کی حکومت میں میڈیا کے ساتھ اس کے معاملات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہیں. کیوں بلیک میل ہو حکمران, ایک بات. دوسرا, کیوں سبسڈی دے نیوز میڈیا کو؟ آپ نے جو کہنا ہے جو کرنا ہے کریں. Sir, is that blackmailing? Like if someone pinpoints or pick up any fault or flaw? نہیں, it is a kind of blackmailing کہ وہ اپنے مفاد کے لیے آپ کی آرم ٹویسٹنگ کرتا رہے. اچھا جی مفاد is something. پرائم منسٹر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے, بزدار وہ کر رہا ہے, فلاں یہ ہو رہا ہے. یہ آرم ٹویسٹنگ کا طریقہ ہے. میڈیا کو آج کا نہیں ہے, بڑا پرانا پاپی ہے, ہمارا ہی نہیں, انڈیا کا بھی, پوری دنیا کا. میڈیا اس پر تھرائیو کرتا ہے. تو یہ صورتحال ہے, موجود ہے, اٹس ویری انفارچونیٹ. لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب میڈیا 10 دفعہ سوچے گا
کہ بھائی وی ہیو ٹو بی آن آر اون. اگر پرانی ڈگر قائم رہتی, آگے سے ہالٹ نہ کر دیا جاتا, تو آپ یقین کیجئے آج آپ نیوز بھی ٹاپ 6 میں ہوتا, ہمارے فائنینشیل کرائسس میں ہیلپ کر دی جاتی. حکمران ہیلپ کر دیتا ہے اور پھر اس کا تاوان وصول کرتا ہے. سبسڈی کمز آن اندر سائڈ. لیکن ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ہیلدی کرٹیسزم نہیں ہوتا. ہیلدی کرٹیسزم تو بہت اچھی بات ہے, وہ تو ہوتا رہنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہیلدی کرٹیسزم کے آئیکن ہوتے تھے, یہاں کا ایک انگریزی اخبار جو اس کا سینونم سمجھا جاتا تھا کہ یہ صحیح واچ مین ہے, اور حکمران بڑا ڈرا کرتے تھے. آج سب سے زیادہ گداگری کرتے وہ لوگ نظر آتے ہیں, اور گداگری کون کرتا ہے؟ جو کرپٹ ہوتا ہے. اپنی چادر سے بڑھ کر پیر پھیلاؤ گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. آپ اپنا سائز چھوٹا کر لیں. آپ فائنینشیل ایشوز آ گئے, کیک کو پیسٹری بنا دیں. 4 روٹیاں کھاتے تھے, آدھی روٹی پہ آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. سر اس سے یاد آیا کہ لوگ جو تنقید برائے تنقید کیے جاتے ہیں, آپ پر بھی کرتے ہیں. یہ جو انہوں نے بات کی تھی جانور کو فائر, ہاں وہ میں نے سنا ہے کہ کچھ ہیں ہمارے دوست جنہیں بڑی ناگوار گزری یہ بات کہ میں نے فائر والی بات کی ہے. اب اگر آپ کو نہیں پتا کہ فتاوا موجود ہیں اس پر, آپ کی کم علمی کا ذمہ دار میں ہوں کیا؟ اگر میں نے غلط کہا ہوتا نا, میں ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں معذرت کرتا کہ میں نے ایسے جذبات میں آ کر کہہ دیا تھا. آپ کو کیا پتا کہ کب سے ان ووگ ہے, یہ رائج ہے, اس پر عمل ہوتا ہے, اور بغیر فتوے کے کوئی پاگل ہے کہ اپنی قربانی خراب کرے گا؟ بالکل. اور کراچی کے انتہائی مستند اداروں نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ ناٹ انڈر ایوری سرکمسٹانسز, انڈر اسپیشل سرکمسٹانس. کیونکہ ایک تو عطائی قدم قدم, سیاست عطائیوں کے ہاتھ چلی گئی ہے, حکومت عطائیوں کے ہاتھ میں ہے. کجا یہ کہ آپ قصاب کی بات کریں, اصلی خاندانی قصاب ملتا ہی نہیں. تو یہ راتوں رات کپڑے پہن کر فٹافٹ قصاب بن کے ہاتھ میں پکڑ کے بگدے چکدے. وہ ہمارا اپنا ایک ملازم ہے, وہ ہر سال دیہڑی لگانے چلا جاتا ہے. آپ کے اسٹوڈیو کا ملازم ہے وہ. ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 6 ਜਾਨਵਰ ਫੜੇ ਆ, بڑے سے مراد ਮਤਲਬ ਹਲਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੰਮ ਫੜਿਆ. دیکھیں نا اس صورتحال میں جہاں آپ چھوٹا موٹا تو کر لیں, بکرا تو کر لیں, اول تو عام آدمی کے بس کا روگ بکرا, تگڑا بکرا ہو نا, راجن پور کا, وہ آپ کو دے پتہ چھوڑے. نمبر 2, اگر آپ نے شوق میں آ کر کٹا وچھا گائے بھینس یا بیل کرنا ہے, ਓਏ ਹੋਏ اونٹ کرنا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنا ڈینجرس کام ہے. آپ تو خود ڈاکٹر ہیں, جی سر, آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی میں کتنا کتنی کیجویلٹیز آتی ہیں اس طرح سے. اگر کوئی جانور ہاتھ سے نیم زخمی ہو کے چھٹ جائے, اس کے اوپر بھی ٹارچر, اور راستے میں جو آتا ہے وہ کون سا دیکھتا ہے, وہ تو ڈر کے مارے بھاگتا تو ہے. ایک آدمی نے سنا ہے کہ میرے سے وہ سوال کر رہا ہے کہ تو اتنا بڑا جاہل ہے کہ تجھے یہ نہیں پتا کہ چھری کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جانور کو پتہ بھی نہ چلے. یا پین فری آئیڈیل سچویشن آپ ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ کا علم اس حد تک ہے, بس دیٹس اٹ. میں ناراض نہیں ہوتا ان کے اوپر, اس لیے کہ ان کی ٹریننگ ہی ایسی ہے. گالی دے کر بات کرتے ہیں, لٹھ مار ان کا سٹائل ہے, بد تہذیبی بدتمیزی یہ گھر سے سیکھ کے چلتے ہیں. یہی کہنے لگی تھی, ایک ہیلدی ڈسکشن کوسچن کا طریقہ بعض ہوتا ہے. لوگوں نے بہت ہیلدی طریقے سے پوچھا کہ آفتاب صاحب اس کو ذرا ایلیبوریٹ کریں. مجھ سے پوچھا 2-4 لوگوں نے بڑے سلجھے ہوئے انداز سے, میں نے فوراً وہ فتویٰ منگوایا اور اپنے پیج پہ لگا دیا. وہ فتویٰ موجود ہے, یہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز بنوریا ٹاؤن, ان کا فتویٰ موجود ہے اور لوگ وہاں پہ کرتے ہیں. اس کے اوپر آپ فائر سے اسے پتہ بھی نہیں چلتا, وہ انجانے میں کھڑا ہوتا ہے, ورنہ جب آپ چھریاں چاقو لے کر اس کے پاس جاتے ہیں اسے پتہ ہے کہ آپ نے اسے ذبح کرنا ہے, کوئی شیو نہیں کرنی آپ نے. تو اس لیے جب آپ انجانے میں کو فائر مارتے ہیں تو وہ گرتا ہے, اسی لمحے چھری پھیر دیں, اس کو درد بھی کم ہوگا کیونکہ پہلے ایک صدمہ سسٹین کر بیٹھا ہے وہ. پھر میں نے لاہور میں رفیع مفتی صاحب سے لیا فتویٰ. یہ کر کے تو ہم بات چیت کرتے ہیں, کوئی ماحول نہیں چلا رہے یہاں پہ. لیکن سر پھر یہ لوگ اتنے کیلس کیوں ہو جاتے ہیں بات کرتے وقت؟ اس لیے کہ ان کی ٹریننگ نہیں اچھی ہوتی, اینڈ دے آر ویری فیو ان نمبر. But the way they talk, sir, اٹ از ایبسرڈ. ان پر رحم کیا کریں, ناراض نہ ہوا کریں. جیسے آپ کا ریفرنس دیا تھا ایک جگہ پر کہ وہ فلم کی سٹوری بنائی جا رہی تھی دوسرے شو میں, تو اس میں یہ بات کرنی بنتی تھی کہ بھئی دیکھیں جس طرح کا اس نے اسکرپٹ ہی ایسا لکھا ہے. تو حالانکہ یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں تھی. Exactly.
ہم نے کلیئر بھی کر دی. لیکن آپ کے ساتھ دشمنی, میرے ساتھ دشمنی, نایاب کے ساتھ ٹائٹلز دے دیے جاتے پھر ہیں. ہنی. اللہ یہ ہم 4-5 ہیں جن کے حصے کے 10-12 ہیٹرز haters ہیں. ہمیشہ موجود رہتے ہیں. جس طرح یہ نہیں نا ٹھیک ہو سکتے, میاں دے نعرے بجن گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. 12-13 سال پہلے یہی کہتے ہوتے سی میں کہ نون کیا میاں دے نعرے بجنے. میں نے کبھی میاں دے نعرے بجن گے نہیں کہا, نیور. میاں کے الیکشن پہ بھی میں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا. میں تو پرانا پپلا ہوں. تو پھر چھڈی گئے پیپلز پارٹی. اس لیے کہ پیپلز پارٹی رہی نہیں, وہ زرداری پارٹی ہوگی. دیکھیں آپ پیپلز پارٹی کے اندر جو اکثر رہنما ہیں ان کو نہ پیپلز پارٹی کے نظریاتی اثاثے کا پتہ ہے, نہ پیپلز پارٹی کے منشور کا, جو اس کا اصل منشور تھا 1968-69 والا, اس کا علم ہے. اب پیپلز پارٹی کا مجھے کوئی بتا دے, اکثر کارکن پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے 3 رنگوں کا نشان کیا ہے, ان کی کیا علامت ہے, اس کا ریشنل کیا ہے؟ ویسے بتائیے کہ ہے کیا اس کا رشن؟ پیپلز پارٹی کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی تو بھٹو صاحب نے 3-4 بڑے بنیادی قسم کے نعرے دیے تھے. اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, سوشلزم ہماری معیشت. یہ انہوں نے بنیادی نعرے دیے تھے. یہ بنیادی نعروں کا وہ اظہار اس جھنڈے کی صورت میں ہوا تھا, پروگرام اور منشور کی صورت میں ہوا تھا. اب پیپلز پارٹی کے ساتھ, زرداری صاحب کے ساتھ ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو ان باتوں کا ادراک بھی نہیں ہوگا. یہ جب بندہ 2 گھنٹے بعد کہنا ہو گیا میرے بازو سوئے ہوئے ہیں. ویسے اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ہمارے پاس پر امید رہنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. یا تو ہوتا نا کوئی متبادل ایک پروگرام ہوتا, اپوزیشن تگڑی ہوتی, ایک ایجنڈے کے ساتھ آ رہی ہوتی, اس کی لیڈرشپ تازہ دم ہو کے کہتی آؤ تمہیں دیتے ہیں مزہ. ان کی قیادت خود چھپتی پھر رہی ہے اور جو فالوورز ہیں وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. اسی لیے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میری آواز عمران خان نہ میرے لگ پہ. گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا نہیں ہے. جس سے یاد آیا فرخ شاہ, ہمارا بڑا پیارا دوست, اللہ غری کے رحمت کرے, وہ عید سے 2 دن پہلے انتقال کر گیا, جو عمران خان بنا کرتا تھا. کیا خوب عمران خان بنتے کیا اچھا عمران خان بھی بنتا تھا, پھر کھیڑا سیدہ کھیڑا بنتا تھا. ہیرے میں تمہیں بتا رہا ہوں, بڑا بہت اچھے پرفارم. بڑا نفیس انسان سی تھا ڈاکٹر جڑا ہے, بہت پیارا آدمی, اتنا درویش صفت انسان تھا کہ بس. ویسے میمز بنانے والے بھی کمال لوگ ہیں. کیا کیا memes آئے؟ جیسے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اس کے اوپر اتنا کچھ کیا گیا ہے, اتنا کچھ, لیکن بہت سارا ولگیرٹی کے زمرے میں بھی آتا ہے. ایک چیز میں نے پچھلے دنوں دیکھی, ہمارے پروفیسر لیاقت عظیم نے بھیجی مجھے, وہ جو فرنگ آصفیہ میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں, وہ تھا کہ کپتان اگر چاہتا تو ملک لوٹ سکتا تھا, لیکن اس نے لوٹنے کی بجائے ڈبونا مناسب سمجھا. ہاف ٹائم رہ گیا اب ان کی گورنمنٹ میں, صرف ڈکلائن کی طرف گیا, آگے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو بہت بڑا یہ ایک ریزن بھی ہے اور بہانہ بھی, کووڈ-19 یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے, لیکن جو میکرو لیول پہ مجھے سلور لائننگ نظر آ رہی ہے, تو کیسے امپروومنٹس نظر آ رہی ہیں, ملٹیپل پروجیکٹس ہیں جو آن ہو رہے ہیں. یہ ہاؤسنگ از جسٹ ون, ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے, اس جیسے لاتعداد اور ہیں. جس طرح اسٹاک ایکسچینج جو ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے, لیکن آفتاب صاحب اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جب تک نیچے نہیں آئے گا, مائکرو, میں یہ کہہ رہا ہوں مائکرو پہ ان کو ایسے طبقات تک ثمرات نہیں پہنچیں گے, دال, روٹی, گھی, چاول, ان چیزوں کی قیمتیں کم نہیں آئیں گی, تب تک جو ہے وہ پھر عمران کی آڈینس دراصل 2 ہے. اچھا, ایک تو یہ لوگ جو ووٹر ہیں اور ہم لوگ سارے کے سارے میڈیا سمیت, اور ایک وہ جنہوں نے اقتدار میں لانے کے لیے عمران کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا. وہ بڑے غور سے مائکروسکوپ کے ساتھ جائزہ لے رہے ہیں. تو عمران ہیز ٹو پلے ٹو دا گیلری آلسو, ہی ہیز ٹو ایڈریس دا پرابلمس اینڈ سملٹینیسلی ہی ہیز ٹو پلے ٹو دا گیلری, کیونکہ دوز ایلیمنٹس آر ان دا گیلری, اور وہ گیلری میں ہی ہوتے ہیں ہمیشہ. ادھر ان کی مطلب ہے گل دا, یہ تمہارے فہم سے اوپر کی بات ہے, تمہیں نہیں سمجھ آنی اس کی. بہت اچھی گیلری والی گل. تم وہ کرو نا, میاں دے نعرے کرو, بس تم یہی کر سکتے ہو. کر تیرا وزن بھی کٹے گا تھوڑا جہا, مرے نان کھا کھا کے ماتھا بچی پئی. ویسے میں میاں صاحب نے مشورہ دے رہا کہ ہوں اینکرنگ کرو. ادھر ویکھو ماشاءاللہ, یہ جی امریکہ تو آ کے پاکستانی منڈے نے شادی کر رہی ہوں. کیوں نہ کرے, اس میں کیا حرج اس میں کیا حرج ہے؟ پاکستانی منڈے کو مذاق سمجھتے ہو؟ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੂਲੇ ਨਾਲ? پھر یار مجھے دھرنے پر ہی ملے تھے.
धरने च बड़े ब्याह होए ने। शहर यार बड़ा अच्छा डांसर है क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप। देखिए हम दोनों की आइडियोलॉजी मैच की। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ? बिल्कुल मुतमईन है जी। आपने सुना नहीं आफ्ताब साहब क्या कह रहे हैं कि मैक्रो लेवल पर सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है। बेहतरी बड़े लेवल पे नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि आफ्ताब साहब जितने बिटर हुए हुए हैं आजकल, इमरान खान के बारे में बड़ी मुश्किल तारीफ निकल रही है इनके मुंह से। अच्छा आपकी धरने में शादी हुई थी? धरने में मुलाकात हुई थी। मैं भी ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਰੋਣ ਕਿਉਂ ਡਿਆ ਸੀ? व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।